بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر برادر اینڈ سسٹرز، ہم لوگ الحمدللہ شعبان المعظم کے اس مبارک ترین مہینے میں داخل ہوئے ہوئے بھی ہمیں آج 13 شعبان ہے اور کل 14 شعبان ہے، اور 15ویں مغرب کے بعد ہم 15 شعبان میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور 15 شعبان المعظم، جسے نصف شعبان المعظم اور شب برات بھی کہا جاتا ہے، الحمدللہ شعبان کا پورا مہینہ ہی بہت احترام اور حرمت والا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان سے پہلے آ کر رمضان کا مقدمہ ہے، ہمیں رمضان کی پریکٹس کرواتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث ثابت ہیں کہ آپ حضور اکرم تمام رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ جو سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے تو وہ اس شعبان المعظم میں رکھا کرتے تھے، گویا کہ پریکٹس روزہ رکھنے کی۔ اور اس کے بارے میں پھر یہ ہے کہ جو لاسٹ عشرہ ہے، لاسٹ ویک ہے، لاسٹ ڈیز ہیں شعبان المعظم کے، تو روزے نہ رکھے جائیں تاکہ رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت برقرار رہے۔ تو بڑا ہی مبارک حرمت والا مہینہ ہے یہ، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو بہت تھوڑی سی جن میں توازن تھوڑا ادھر سے ادھر ہو گیا ہے، اور دین میں آپ کو پتہ ہے کہ پورا کا پورا داخل ہونا ہے، اس میں ہم اپنی طرف سے ایک رتی برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر 5 نمازیں فرض ہیں تو 5 نمازیں فرض ہیں، ہم مزید عبادت کرنے کے لیے اپنے اوپر 6 نمازیں فرض نہیں کر سکتے۔ اگر رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں اور چاند دیکھ کر اس کا روزہ عید کا منانا جائز ہے، تو ہم پھر شوال کے روزے میں فرض روزے رکھ کر یا وہ عبادت کر کے اسی خضوع خشوع کے ساتھ، تو وہ ہم نہیں کر سکتے۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور اس کے سورس کیا ہیں ہمارے پاس؟ قرآن حکیم اور احادیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسنون اعمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک، تو شب برات جو ہے، جو نصف شعبان کو منائی جاتی ہے، تو اس میں تو حلوہ بنانا یا کچھ میٹھا بنانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ حلوہ کھانا بہت سب کو زیادہ تر سب کو پسند ہوتا ہے، مختلف اقسام کے حلوے ہیں، حلوہ بنائیں آپ، کوئی بری بات نہیں ہے، حلوہ کھائیں آپ، بہت بری بات نہیں ہے۔ لیکن کسی بھی حدیث سے، کسی بھی مستند حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ 14 یا 15 شعبان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ اکرام نے کبھی حلوہ بنایا ہو یا میٹھا بنایا ہو، یا اس کو مذہبی درجہ دیا ہو، مطلب اس کو مذہب میں کوئی مقام حاصل ہو، ایسی تو کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور اس بارے میں جتنی حلوہ بنانے کے بارے میں تو خیر کوئی بھی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن شب برات کی فضیلت کے بارے میں جو احادیث بیان کی گئی ہیں، ان میں تھوڑا رد و بدل کیا گیا ہے، اور کچھ تو بہت ہی ضعیف احادیث ہیں۔ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے عالم اسکالر، اگر ان سے بات کی جائے کہ جناب آپ پیش کیجیے حدیث، میں آج بھی کہتی ہوں، آپ کو یاد ہے کہ میں ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں، میں اس پلیٹ فارم پہ اور ہر پلیٹ فارم پہ جب بھی دین کی بات کروں گی تو صرف قرآن اور حدیث کے حوالے سے، اور ہمارا تو دین وے آف لائف ہے،
مطلب کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. ہماری عبادات، دین اور زندگی الگ الگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اور ہمارا دین مکمل ہو گیا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گواہی دی تھی تو دین تو مکمل ہو گیا تھا. اس کے بعد اگر ہم اپنے دین میں کوئی چیز شامل کرتے ہیں مذہبی رسومات کے طور پر تو اس کا شمار بدعت میں ہوتا ہے. اور بدعت جو ہیں وہ ایک ایسی غلط چیز ہے اور اتنا اس کی مطلب سنگین ہے وہ کہ وہ ثواب اور اجر کے عین اگینسٹ ہے. تو بدعت سے تو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، لیکن بہت بہت چھوٹی سی بات ہے، کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ بھئی شب برات پہ اللہ کریم پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں اور صدا بلند کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، رحمت طلب کرنے والا. بے شک کہ اللہ کریم 15 شعبان کو یہ سب مسلمانوں کو یہ نوید سناتے ہیں، یہ خوشخبری دیتے ہیں، یہ صدائیں آسمان سے آتی ہیں. لیکن صرف 15 شعبان کو نہیں، پورے سال کے 365 دن تہجد کے وقت جو اوقات ہیں فجر سے پہلے کے، رات کے، شب بیداری کے، بڑی افضل ہے. ہر دعا قبول ہوتی ہے. گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ کی عبادت کریں، ذکر اذکار کریں، نوافل پڑھیں. بالکل بہت ہی اچھی بات ہے. اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. 15 شعبان کو بھی اللہ ہم کو توفیق دے. پر بس ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں سنگل آؤٹ نہیں کرنا کہ صرف 15 شعبان کو ایسا ہوگا. 15 شعبان کو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری ہماری گناہوں کو معاف کر دیں گے، ہمیں مغفرت فرما دیں گے. بالکل اللہ فرمائیں گے. 15 شعبان کو بھی فرمائیں گے اور ہر شب، نصف شب، تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو 365 دن یہ کھلی آفر دی ہے کہ بس آؤ اور مجھ سے معافی طلب کرو، آؤ مجھ سے کوئی اپنی دعا مانگو، آؤ مجھ سے رزق روزی برکت طلب کرو. اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی نصف شعبان المعظم 15 تاریخ کو موت، زندگی، آئندہ سال پیدا ہونے والے جو بھی بچے ہیں یا جن کی اموات واقع ہوں گی، یا رزق جتنا حصے کا ہے وہ سب، اور اس کے لیے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے. یہاں پر تھوڑی سی لوگ جو ہیں وہ سورہ قدر، وہ شب قدر جو ہے جو رمضان کے مہینے میں آتی ہے، صرف اور صرف جس کو تلاش کیا جاتا ہے رمضان کے آخری عشرے میں، آڈ نائٹس میں، 21، 23، 25، 27، 29. اوکے. اور کیونکہ چاند دیکھنے میں کبھی ایک آدھ دن آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آخری عشرہ پورے 10 دن لگ کر جم کر عبادت کی جائے تاکہ شب قدر ہم سے مس نہ ہو جائے. ہاں، شب قدر میں آپ سورہ قدر پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں کہ ہم نے قرآن پاک اس رات کو اتارا اور یہ رات 1000 مہینوں، 1000 سالوں کی راتوں سے بہتر ہے اس کی عبادت. اور فرشتے تمام رات سلامتی بھیجتے ہیں. ترجمے میں کمی بیشی معاف. آپ لوگ سورہ قدر کا، آپ لوگوں کو تو ترجمہ بہت سے لوگوں کو زبانی یاد ہوگا، اور آپ دوبارہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں. سورہ بقر کی آیت نمبر 3 میں بھی یہی ہے، اور سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور سورہ بقر کی آیت نمبر 185، اس میں اسی مبارک رات کا ذکر کیا گیا جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. تو قرآن تو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، یہ تو سب کو پتہ ہے. تو یہ جو تمام تقدیروں کے فیصلے، رزق کے فیصلے اور تمام
برکات اور سعادتیں اور اس شب کو ڈھونڈنے کی فضیلت اور اتنے 1000 سال کی عبادت کے برابر اس کے ثواب اس کی عبادت کا، تو یہ شب قدر کی ہے. یہ تمام تر احادیث جو ہیں یہ شب قدر کی ہیں. اور ان میں سے جو احادیث 15 شعبان المعظم کے بارے میں کہی جاتی ہیں وہ بہت ہی ضعیف احادیث ہیں. صرف ضعیف نہیں، بہت ہی ضعیف احادیث ہیں، تو فیبریکیٹڈ ہیں. تو بس تھوڑی سی یہاں پر کانٹرڈکشن ہو جاتی ہے یا تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، کیونکہ نہ تو رات کو عبادت کرنا خدا نہ خواستہ کوئی بری بات ہے، بلکہ بہت اچھی بات ہے. لیکن سوچ یہ ہونی چاہیے کہ صرف 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت اور رزق اور یہ سب کچھ نہیں کرتے، بلکہ ہر رات کو تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ کر صدائیں بلند ہوتی ہیں کہ کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا. ایک تو یہ بات ہو گئی. پھر 15 شعبان کا روزہ، تو یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے مسلمان جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وائٹ ڈیز ایام البید کے روزے رکھتے ہیں. 13، 14، 15، یعنی جب چاند جو ہے وہ پورا اپنے اس پہ ایکسٹریم پہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ جس کے لیے کہنا چاہیے کہ مکمل چاند ہوتا ہے 13، 14، 15، تو یہ 3 روزے رکھے جاتے ہیں جو مسنون ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا کرتے تھے. تو صرف 15 شعبان کا روزہ نہ رکھیں، 13، 14، 15 کا رکھیں. اور اس بار تو ماشاءاللہ 15 شعبان کو پیر بھی آ رہا ہے، یعنی منڈے، سوموار، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن بھی ہے. اور حضور اکرم اپنی پیدائش کی وجہ سے، اس کی فضیلت کی وجہ سے اور اس کا شکر کی وجہ سے آپ جو ہیں وہ یہ روزہ رکھا کرتے تھے تھرسڈے کو اور پیر کو. یہ مسنون روزے ہیں. اور مہینے میں ایام البید وائٹ ڈیز کے 13، 14 اور 15 کے روزے. تو اس طرح 15 شعبان کا روزہ وائٹ ڈیز میں بھی آ جاتا ہے ایام البید میں، تو 13، 14، 15 کو رکھ لیں. لیکن سنگل آؤٹ نہ کریں، اس کو علیحدہ نہ کریں کہ یہ صرف 15 شعبان کے روزے کی فضیلت ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ غلط ہو جائے گا. بس اتنی سی بات ہے. حلوہ کھا لیں، کوئی بات نہیں، 15 کو حلوہ کھا لیں، 14 کو حلوہ کھا لیں، 12 کو بنا لیں، جس کی مرضی بھائی، جب چاہے کھیر بنائے، حلوہ بنائے، زردہ بنائے. لیکن یہ سوچ کر کہ اس دن حلوہ بنانے سے کوئی خاص آپ کو فضیلت حاصل ہوگی، بہت ثواب ملے گا، بہت اجر ملے گا، تو یہ تو دین میں ایک اضافہ ہو گیا نا، یہ تو غلط ہو گیا. ہاں، آپ بغیر یہ سوچے ہوئے حلوہ بنا لیں، کھا لیں، محلے میں بھی بانٹ دیں، پر یہ بات سوچیں نا. ٹھیک، روزہ رکھنے کی بھی آپ کو بتا دیا. تیسری بات کیا ہوتی ہے کہ اس رات کی خاص فضیلت ہے 100 رکعت نماز پڑھ لو، 50 رکعت نماز پڑھ لو، مسجدوں میں جاؤ جمع ہو کر، کیونکہ یہ تو نوافل ہیں. اس رات تو مسجد میں کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس طرح تشریف لے کر گئے نہیں. کبھی صحابہ اکرام نے اس طرح کھڑے ہو کر آپ کی جماعت میں، آپ کی امامت میں نماز ہی نہیں پڑھی، تو پھر باقی مسلمان کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو قرآن اور سنت پہ عمل کرنا ہے نا. بہن بھائیو، جو بھی آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ خود بتائیں مجھے کہ ہمیں تو ہمارا دین کیا ہے؟ قرآن اور سنت. جب قرآن اور سنت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ 15 شعبان کو مسجدوں میں جا کر نوافل پڑھے جائیں، نوافل تو یہ ہے کہ تنہائی میں پڑھے جائیں، بالکل پڑھیں، ہمارے گھر میں بھی پڑھے جاتے ہیں. ویسے بتانے والی بات نہیں ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ استقامت دے. میرے شوہر ماشاءاللہ کافی سالوں سے تقریباً فجر کے وقت تک پوری رات اللہ ان کو توفیق دے اور قبول فرمائے، جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں ہر روز.
فجر کی نماز پڑھ کر اور اشراق کی نماز پڑھ کر پھر لیٹتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. لیکن یہ سوچ کر کہ ہمیں یہ کام صرف 15 شعبان کو کرنا ہے تو یہ تو بدعت ہو جائے گی. لیکن یہ بری بات نہیں ہے، یہ تو کرنا چاہیے. روزہ بھی رکھنا چاہیے، چونکہ 3 روزے ہیں، 13، 14، 15، تو آپ روزہ رکھیں ضرور. اور شعبان میں تو ویسے ہی روزے رکھنے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو تب بھی رکھیں. پر یہ نہ سوچیں کہ یہ 15 شعبان کا روزہ تو بس ضرور رکھنا ہے. اگر رکھ لیا تو بہت اچھی بات ہے، ثواب ملے گا. چونکہ پورے شعبان آپ کو آدھے شعبان تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ہے کہ آپ سب سے زیادہ روزے اسی ماہ میں رکھا کرتے تھے. تو جناب یہ روزوں کی بھی بات ہو گئی، رات کو جاگنے کی بھی بات ہو گئی، حلوے کی بھی بات ہو گئی، اور یہ بھی کنفرم ہے کہ اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. اگر کوئی حدیث ہے تو مکمل ریفرنس کے ساتھ، مکمل سند کے ساتھ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں مجھے. اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کوئی بھی حدیث نہیں ہے. مجھے یقین ہے اس بات کا، کیونکہ میں اس بارے میں کافی ریسرچ کر کے مکمل، یعنی کافی سے مراد مکمل ریسرچ کر اور کافی اسکالرز کو سن کر تبھی یہ بات کرنے کی جسارت کر رہی ہوں. ورنہ میں کیا اور میری اوقات کیا. میں نے تو ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ میں یہاں وہی بات کروں گی جو قرآن و سنت سے ثابت ہوتی ہے. تو قرآن و سنت سے یہ ثابت نہیں ہوتا. اوکے. اب بات آتی ہے جناب پٹاخے، شور شرابے، اور کیا مختلف قسم کے بم اور دھماکے کیے جاتے ہیں. اور مطلب یہ تو ایک عام دنوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ تو گناہ ہے بہت بڑا کہ آپ شور مچا رہے ہیں. خدا نخواستہ آتش زدگی ہو سکتی ہے، بہت دفعہ ہوئی بھی ہے. بہت سارے بچے معصوم زخمی ہو جاتے ہیں، بہت گھروں میں خدا نخواستہ آگ لگ جاتی ہے. اور یہ تو کہیں سے بھی مناسب بات نہیں ہے. والدین بچوں کے لیے پٹاخے لے کے آتے ہیں اور ان کو پیسے دیتے ہیں، اور ساری رات بچے پٹاخے چلاتے ہیں، جو کہ ایک عام عبادت کر رہا ہو، کوئی رات کو تہجد پڑھ رہا ہو، عبادت کر رہا ہو، اذکار پڑھ رہا ہو، تو وہ ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے. اور ویسے بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے پیسے کی فضول خرچی. تو پٹاخے نہیں بجانے چاہیے، نہیں چلانے چاہیے، اور یہ شور شرابے نہیں کرنے چاہیے. اور جہاں ایک یہ بات بھی ہے کہ 15 شعبان کو قبرستان جا کر اور خاص طور پر پھول چڑھا کر، اور اپنے جو لواحقین ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی جا کر، لواحقین جا کر ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور موم بتیاں اور شمع روشن کرتے ہیں. یہ تو ہم نے کسی اور ہی مذہب سے کلچر لے لیا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے. تو حضرت عائشہ کی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے آپ کو نہیں پایا، تو وہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی. تو انہوں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا، اور آپ وہاں پر دعا فرما رہے تھے. لیکن ایسا زندگی میں ایک ہی بار ہوا ہے. ایسا حضور اکرم سے ہر 15 شعبان کو ثابت نہیں ہوا، اور نہ ہی کسی صحابہ اکرام سے ثابت ہے. کیونکہ صحابہ اکرام تو سنت کو پوری کرنے کے لیے ہی ہر وقت معلوم کیا کرتے تھے، اور کوشش ان کی ہوتی تھی. اور آج تک ہم مسلمانوں کی بھی یہی کوشش ہے اور ہونی چاہیے کہ ہم سنتوں پہ زیادہ سے زیادہ عمل کریں. تو آپ ایک ہی بار تشریف لے گئے تھے. تو اگر کوئی اس طرح سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو زندگی میں ایک بار اس رات بھی تشریف اپنی مطلب چلے جائیں اور قبرستان جا کر فاتحہ پڑھ کے آ جائیں. لیکن ہر سال نہیں. اور یہ میلہ لگا کر نہیں. قبرستان کے باہر چراغاں ہو رہا ہوتا ہے، پھول بیچنے والے، اور پتہ نہیں کیا کچھ، مطلب ایک سیلیبریشن کا سما ہے. اسلام منانے کا دین نہیں ہے. اسلام میں ہمارے 2 ہی تہوار ہیں، عید اور بقرعید. ان کو منائیے. اس کے علاوہ کچھ اس مذہب سے لے لیا، کچھ اس مذہب سے لے لیا، اور بس سیلیبریشن نہیں. کوئی سیلیبریشن نہیں ہے. تو
مجھے امید ہے کہ کافی چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں اور کافی چیزیں آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہوں گی، لیکن یہ میں پھر دہراؤں گی کہ قرآن اور سنت سے 15 شعبان کو الگ سے اسپیشلی کوئی مسنون یا قرآنک عبادت ہم پر فرض، واجب یا سنت نہیں ہے۔ ہاں، آپ رات کو جاگ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، میٹھا کھانے کو دل چاہے تو میٹھا کھا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی کوئی کمی بیشی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے، ہماری مغفرت فرمائے۔ اور کل کیونکہ انشاءاللہ آج شروع ہو چکی ہے 14 شعبان مغرب کے بعد، اور کل مغرب کے بعد انشاءاللہ 15 شعبان ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ قرآن و سنت کے مطابق اس 15 شعبان کو گزاریں، اور تاکہ اللہ بھی ہم سے خوش ہوں، اور قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے خوش ہوں کہ میری امت نے میری امتی ہونے کا حق ادا کیا، اور میری سنت پہ عمل کیا، اور میرے پیغام کو آگے پہنچایا، اور یہی میں چاہتی ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ آپ سب میری دعاؤں میں ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر برادر اینڈ سسٹرز، ہم لوگ الحمدللہ شعبان المعظم کے اس مبارک ترین مہینے میں داخل ہوئے ہوئے بھی ہمیں آج 13 شعبان ہے، اور کل 14 شعبان ہے، اور 15ویں مغرب کے بعد ہم 15 شعبان میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور 15 شعبان المعظم، جسے نصف شعبان المعظم اور شب برات بھی کہا جاتا ہے، الحمدللہ شعبان کا پورا مہینہ ہی بہت احترام اور حرمت والا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان سے پہلے آ کر رمضان کا مقدمہ ہے، ہمیں رمضان کی پریکٹس کرواتا ہے، اور حضرت انس بن مالک اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث ثابت ہیں کہ آپ حضور اکرم تمام رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ جو سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے تو وہ اس شعبان المعظم میں رکھا کرتے تھے، گویا کہ پریکٹس روزہ رکھنے کی۔ اور اس کے بارے میں پھر یہ ہے کہ جو لاسٹ عشرہ ہے، لاسٹ ویک ہے، لاسٹ ڈیز ہیں شعبان المعظم کے، تو روزے نہ رکھے جائیں تاکہ رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت برقرار رہے۔ تو بڑا ہی مبارک حرمت والا مہینہ ہے یہ، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو تھوڑی سی، بہت تھوڑی سی، جن میں توازن تھوڑا ادھر سے ادھر ہو گیا ہے، اور دین میں آپ کو پتہ ہے کہ پورا کا پورا داخل ہونا ہے، اس میں ہم اپنی طرف سے ایک رتی برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر 5 نمازیں فرض ہیں تو 5 نمازیں فرض ہیں، ہم مزید عبادت کرنے کے لیے اپنے اوپر 6 نمازیں فرض نہیں کر سکتے۔ اگر رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں اور چاند دیکھ کر اس کا روزہ عید کا منانا جائز ہے، تو ہم پھر شوال کے روزے میں فرض روزے رکھ کر یا وہ عبادت کر کے اسی خضوع خشوع کے ساتھ، تو وہ ہم نہیں کر سکتے۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور اس کے سورس کیا ہیں ہمارے پاس؟ قرآن حکیم اور احادیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسنون اعمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک، تو شب برات جو ہے، جو نصف شعبان کو منائی جاتی ہے،
تو اس میں تو حلوہ بنانا یا کچھ میٹھا بنانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. حلوہ کھانا بہت سب کو زیادہ تر سب کو پسند ہوتا ہے. مختلف اقسام کے حلوے ہیں. حلوہ بنائیں آپ, کوئی بری بات نہیں ہے. حلوہ کھائیں آپ, بہت بری بات نہیں ہے. لیکن کسی بھی حدیث سے, کسی بھی مستند حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ 14 یا 15 شعبان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ اکرام نے کبھی حلوہ بنایا ہو یا میٹھا بنایا ہو یا اس کو مذہبی درجہ دیا ہو, مطلب اس کو مذہب میں کوئی مقام حاصل ہو. ایسی تو کوئی روایت نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے. اور اس بارے میں جتنی حلوہ بنانے کے بارے میں تو خیر کوئی بھی حدیث نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن شب برات کی فضیلت کے بارے میں جو احادیث بیان کی گئی ہیں ان میں تھوڑا رد و بدل کیا گیا ہے, اور کچھ تو بہت ہی ضعیف احادیث ہیں. کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے عالم اسکالر اگر ان سے بات کی جائے کہ جناب آپ پیش کیجیے حدیث, میں آج بھی کہتی ہوں, آپ کو یاد ہے کہ میں ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیں, میں اس پلیٹ فارم پہ اور ہر پلیٹ فارم پہ جب بھی دین کی بات کروں گی تو صرف قرآن اور حدیث کے حوالے سے. اور ہمارا تو دین وے آف لائف ہے, مطلب کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. ہماری عبادات, دین اور زندگی الگ الگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اور ہمارا دین مکمل ہو گیا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر, جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گواہی دی تھی تو دین تو مکمل ہو گیا تھا. اس کے بعد اگر ہم اپنے دین میں کوئی چیز شامل کرتے ہیں مذہبی رسومات کے طور پر تو اس کا شمار بدعت میں ہوتا ہے. اور بدعت جو ہیں وہ ایک ایسی غلط چیز ہے اور اتنا اس کی مطلب سنگین ہے وہ کہ وہ ثواب اور اجر کے عین اگینسٹ ہے. تو بدعت سے تو اللہ تعالیٰ دور فرمائے, لیکن بہت بہت چھوٹی سی بات ہے, کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بھئی شب برات پہ اللہ کریم پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں اور صدا بلند کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا, ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا, ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا, رحمت طلب کرنے والا. بے شک کہ اللہ کریم 15 شعبان کو یہ سب مسلمانوں کو یہ نوید سناتے ہیں, یہ خوشخبری دیتے ہیں, یہ صدائیں آسمان سے آتی ہیں. لیکن صرف 15 شعبان کو نہیں, پورے سال کے 365 دن تہجد کے وقت جو اوقات ہیں فجر سے پہلے کے, رات کے, شب بیداری کے, بڑی افضل ہے. ہر دعا قبول ہوتی ہے. گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگیں, اللہ کی عبادت کریں, ذکر اذکار کریں, نوافل پڑھیں. بالکل بہت ہی اچھی بات ہے, اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, 15 شعبان کو بھی اللہ ہم کو توفیق دے. پر بس ہمیں یہ سوچنا ہے, ہمیں سنگل آؤٹ نہیں کرنا کہ صرف 15 شعبان کو ایسا ہوگا. 15 شعبان کو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ ہماری ہماری گناہوں کو معاف کر دیں گے, ہمیں مغفرت فرما دیں گے. بالکل اللہ فرمائیں گے, 15 شعبان کو بھی فرمائیں گے, اور ہر شب, نصف شب, تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کو, اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو 365 دن یہ کھلی آفر دی ہے کہ بس آؤ اور مجھ سے معافی طلب کرو, آؤ مجھ سے کوئی اپنی دعا مانگو, آؤ مجھ سے رزق روزی برکت طلب کرو. اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی نصف شعبان المعظم 15 تاریخ کو موت, زندگی, آئندہ سال پیدا ہونے والے جو بھی بچے ہیں یا جن کی اموات واقع ہوں گی,
یا رزق جتنا حصے کا ہے وہ سب، اور اس کے لیے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے. یہاں پر تھوڑی سی لوگ جو ہیں وہ سورہ قدر، وہ شب قدر جو ہے، جو رمضان کے مہینے میں آتی ہے، صرف اور صرف جس کو تلاش کیا جاتا ہے رمضان کے آخری عشرے میں، آڈ نائٹس میں، 21، 23، 25، 27، 29. اوکے. اور کیونکہ چاند دیکھنے میں کبھی ایک آدھ دن آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آخری عشرہ پورے 10 دن لگ کر جم کر عبادت کی جائے تاکہ شب قدر ہم سے مس نہ ہو جائے. ہاں، شب قدر میں آپ سورہ قدر پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں کہ ہم نے قرآن پاک اس رات کو اتارا، اور یہ رات 1000 مہینوں، 1000 سالوں کی راتوں سے بہتر ہے اس کی عبادت. اور فرشتے تمام رات سلامتی بھیجتے ہیں. ترجمے میں کمی بیشی معاف. آپ لوگ سورہ قدر کا، آپ لوگوں کو تو ترجمہ بہت سے لوگوں کو زبانی یاد ہوگا، اور آپ دوبارہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں. سورہ بقر کی آیت نمبر 3 میں بھی یہی ہے، اور سورہ دخان کی آیت نمبر 3، اور سورہ بقر کی آیت نمبر 185، اس میں اسی مبارک رات کا ذکر کیا گیا جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. تو قرآن تو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، یہ تو سب کو پتہ ہے. تو یہ جو تمام تقدیروں کے فیصلے، رزق کے فیصلے، اور تمام برکات اور سعادتیں، اور اس شب کو ڈھونڈنے کی فضیلت، اور اتنے 1000 سال کی عبادت کے برابر اس کے ثواب اس کی عبادت کا، تو یہ شب قدر کی ہے. یہ تمام تر احادیث جو ہیں یہ شب قدر کی ہیں. اور ان میں سے جو احادیث 15 شعبان المعظم کے بارے میں کہی جاتی ہیں وہ بہت ہی ضعیف احادیث ہیں. صرف ضعیف نہیں، بہت ہی ضعیف احادیث ہیں، تو فیبریکیٹڈ ہیں. تو بس تھوڑی سی یہاں پر کانٹرڈکشن ہو جاتی ہے، یا تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، کیونکہ نہ تو رات کو عبادت کرنا خدا نہ خواستہ کوئی بری بات ہے، بلکہ بہت اچھی بات ہے. لیکن سوچ یہ ہونی چاہیے کہ صرف 15 شعبان کو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت اور رزق اور یہ سب کچھ نہیں کرتے، بلکہ ہر رات کو تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ کر صدائیں بلند ہوتی ہیں کہ کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا. ایک تو یہ بات ہو گئی. پھر 15 شعبان کا روزہ، تو یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سارے مسلمان جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، وائٹ ڈیز، ایام البید کے روزے رکھتے ہیں، 13، 14، 15. یعنی جب چاند جو ہے وہ پورا اپنے اس پہ ایکسٹریم پہ ہوتا ہے، ماشاءاللہ جس کے لیے کہنا چاہیے کہ مکمل چاند ہوتا ہے 13، 14، 15، تو یہ 3 روزے رکھے جاتے ہیں جو مسنون ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا کرتے تھے. تو صرف 15 شعبان کا روزہ نہ رکھیں، 13، 14، 15 کا رکھیں. اور اس بار تو ماشاءاللہ 15 شعبان کو پیر بھی آ رہا ہے، یعنی منڈے، سوموار، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن بھی ہے. اور حضور اکرم اپنی پیدائش کی وجہ سے، اس کی فضیلت کی وجہ سے اور اس کا شکر کی وجہ سے آپ جو ہیں وہ یہ روزہ رکھا کرتے تھے تھرسڈے کو اور پیر کو. یہ مسنون روزے ہیں. اور مہینے میں ایام البید، وائٹ ڈیز کے 13، 14 اور 15 کے روزے. تو اس طرح 15 شعبان کا روزہ وائٹ ڈیز میں بھی آ جاتا ہے، ایام البید میں، تو 13، 14، 15 کو رکھ لیں. لیکن سنگل آؤٹ نہ کریں، اس کو علیحدہ نہ کریں کہ یہ صرف 15 شعبان کے روزے کی فضیلت ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ غلط ہو جائے گا. بس اتنی سی بات ہے. حلوہ کھا لیں، کوئی بات نہیں، 15 کو حلوہ کھا لیں، 14 کو حلوہ کھا لیں، 12 کو بنا لیں، جس کی مرضی بھائی، جب چاہے کھیر بنائے، حلوہ بنائے، زردہ بنائے. لیکن
یہ سوچ کر کہ اس دن حلوہ بنانے سے کوئی خاص آپ کو فضیلت حاصل ہوگی، بہت ثواب ملے گا، بہت اجر ملے گا، تو یہ تو دین میں ایک اضافہ ہو گیا نا، یہ تو غلط ہو گیا۔ ہاں، آپ بغیر یہ سوچے ہوئے حلوہ بنا لیں، کھا لیں، محلے میں بھی بانٹ دیں، پر یہ بات سوچیں نا۔ ٹھیک، روزہ رکھنے کی بھی آپ کو بتا دیا۔ تیسری بات کیا ہوتی ہے کہ اس رات کی خاص فضیلت ہے 100 رکعت نماز پڑھ لو، 50 رکعت نماز پڑھ لو، مسجدوں میں جاؤ جمع ہو کر، کیونکہ یہ تو نوافل ہیں۔ اس رات تو مسجد میں کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس طرح تشریف لے کر گئے نہیں، کبھی صحابہ اکرام نے اس طرح کھڑے ہو کر آپ کی جماعت میں، آپ کی امامت میں نماز ہی نہیں پڑھی، تو پھر باقی مسلمان کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو قرآن اور سنت پہ عمل کرنا ہے نا۔ بہن بھائیو، جو بھی آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ خود بتائیں مجھے کہ ہمیں تو ہمارا دین کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ جب قرآن اور سنت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ 15 شعبان کو مسجدوں میں جا کر نوافل پڑھے جائیں، نوافل تو یہ ہے کہ تنہائی میں پڑھے جائیں، بالکل پڑھیں، ہمارے گھر میں بھی پڑھے جاتے ہیں، ویسے بتانے والی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ استقامت دے۔ میرے شوہر ماشاءاللہ کافی سالوں سے تقریباً فجر کے وقت تک پوری رات اللہ ان کو توفیق دے اور قبول فرمائے، جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں ہر روز، فجر کی نماز پڑھ کر اور اشراق کی نماز پڑھ کر پھر لیٹتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ لیکن یہ سوچ کر کہ ہمیں یہ کام صرف 15 شعبان کو کرنا ہے، تو یہ تو بدعت ہو جائے گی۔ لیکن یہ بری بات نہیں ہے، یہ تو کرنا چاہیے۔ روزہ بھی رکھنا چاہیے، چونکہ 3 روزے ہیں، 13، 14، 15، تو آپ روزہ رکھیں ضرور۔ اور شعبان میں تو ویسے ہی روزے رکھنے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو تب بھی رکھیں، پر یہ نہ سوچیں کہ یہ 15 شعبان کا روزہ تو بس ضرور رکھنا ہے۔ اگر رکھ لیا تو بہت اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، کیونکہ پورے شعبان آپ کو آدھے شعبان تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ہے کہ آپ سب سے زیادہ روزے اسی ماہ میں رکھا کرتے تھے۔ تو جناب، یہ روزوں کی بھی بات ہو گئی، رات کو جاگنے کی بھی بات ہو گئی، حلوے کی بھی بات ہو گئی، اور یہ بھی کنفرم ہے کہ اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ اگر کوئی حدیث ہے تو مکمل ریفرنس کے ساتھ، مکمل سند کے ساتھ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں مجھے، اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کوئی بھی حدیث نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے اس بات کا، کیونکہ میں اس بارے میں کافی ریسرچ کر کے، مکمل یعنی کافی سے مراد مکمل ریسرچ کر اور کافی اسکالرز کو سن کر تبھی یہ بات کرنے کی جسارت کر رہی ہوں، ورنہ میں کیا اور میری اوقات کیا۔ میں نے تو ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ میں یہاں وہی بات کروں گی جو قرآن و سنت سے ثابت ہوتی ہے، تو قرآن و سنت سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اوکے، اب بات آتی ہے جناب پٹاخے، شور شرابے، اور کیا مختلف قسم کے بم اور دھماکے کیے جاتے ہیں، اور مطلب یہ تو ایک عام دنوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ تو گناہ ہے بہت بڑا کہ آپ شور مچا رہے ہیں، خدا نخواستہ آتش زدگی ہو سکتی ہے، بہت دفعہ ہوئی بھی ہے، بہت سارے بچے معصوم زخمی ہو جاتے ہیں، بہت گھروں میں خدا نخواستہ آگ لگ جاتی ہے، اور یہ تو کہیں سے بھی مناسب بات نہیں ہے۔ والدین بچوں کے لیے پٹاخے لے کے آتے ہیں اور ان کو پیسے دیتے ہیں، اور ساری رات بچے پٹاخے چلاتے ہیں، جو کہ ایک عام عبادت کر رہا ہو، کوئی رات کو تہجد پڑھ رہا ہو، عبادت کر رہا ہو، اذکار پڑھ رہا ہو، تو وہ ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے، اور ویسے بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے پیسے کی فضول خرچی۔ تو پٹاخے نہیں بجانے چاہیے، نہیں چلانے چاہیے، اور یہ شور شرابے نہیں کرنے چاہیے۔ اور جہاں ایک یہ بات بھی ہے کہ 15 شعبان کو قبرستان جا کر اور خاص طور پر پھول چڑھا کر، اور اپنے جو لواحقین ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں،
ان کی جا کر لواحقین جا کر ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور موم بتیاں اور شمع روشن کرتے ہیں. یہ تو ہم نے کسی اور ہی مذہب سے کلچر لے لیا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے. تو حضرت عائشہ کی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے آپ کو نہیں پایا. تو وہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی. تو انہوں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا اور آپ وہاں پر دعا فرما رہے تھے. لیکن ایسا زندگی میں ایک ہی بار ہوا ہے. ایسا حضور اکرم سے ہر 15 شعبان کو ثابت نہیں ہوا اور نہ ہی کسی صحابہ اکرام سے ثابت ہے. کیونکہ صحابہ اکرام تو سنت کو پوری کرنے کے لیے ہی ہر وقت معلوم کیا کرتے تھے اور کوشش ان کی ہوتی تھی. اور آج تک ہم مسلمانوں کی بھی یہی کوشش ہے اور ہونی چاہیے کہ ہم سنتوں پہ زیادہ سے زیادہ عمل کریں. تو آپ ایک ہی بار تشریف لے گئے تھے. تو اگر کوئی اس طرح سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو زندگی میں ایک بار اس رات بھی تشریف اپنی چلے جائیں اور قبرستان جا کر فاتحہ پڑھ کے آ جائیں. لیکن ہر سال نہیں. اور یہ میلہ لگا کر نہیں. قبرستان کے باہر چراغاں ہو رہا ہوتا ہے, پھول بیچنے والے اور پتہ نہیں کیا کچھ, ایک سیلیبریشن کا سما ہے. اسلام منانے کا دین نہیں ہے. اسلام میں ہمارے 2 ہی تہوار ہیں, عید اور بقرعید. ان کو منائیے. اس کے علاوہ کچھ اس مذہب سے لے لیا, کچھ اس مذہب سے لے لیا اور بس سیلیبریشن نہیں. کوئی سیلیبریشن نہیں ہے. تو مجھے امید ہے کہ کافی چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں اور کافی چیزیں آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہوں گی. لیکن یہ میں پھر دہراؤں گی کہ قرآن اور سنت سے 15 شعبان کو الگ سے اسپیشلی کوئی مسنون یا قرآنک عبادت ہم پر فرض, واجب یا سنت نہیں ہے. ہاں, آپ رات کو جاگ سکتے ہیں, عبادت کر سکتے ہیں, میٹھا کھانے کو دل چاہے تو میٹھا کھا سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے. اور مجھے بھی کوئی کمی بیشی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے, ہماری مغفرت فرمائے. اور کل کیونکہ انشاءاللہ آج شروع ہو چکی ہے 14 شعبان مغرب کے بعد, اور کل مغرب کے بعد انشاءاللہ 15 شعبان ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ قرآن و سنت کے مطابق اس 15 شعبان کو گزاریں, اور تاکہ اللہ بھی ہم سے خوش ہوں اور قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے خوش ہوں کہ میری امت نے میری امتی ہونے کا حق ادا کیا اور میری سنت پہ عمل کیا اور میرے پیغام کو آگے پہنچایا. اور یہی میں چاہتی ہوں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. آپ سب میری دعاؤں میں ہیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.